اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کائنات بسیط کا سارا نظام اللہ کریم نے اسباب پر متعین فرمایا ہے. ہر چیز کے پیچھے کوئی سبب کار فرما ہے. ہر کام اس سبب کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ فطرت کا قانون ہے. اور یہ ایسا قانون ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. باقی قوانین جو ہیں ان میں گاہے بگاہے اظہار قدرت کے لیے تبدیلی ہوتی رہتی ہے. مثلاً قانون فطرت ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد اما حوا کی تخلیق کے بعد پھر ساری اولاد آدم مرد اور عورت سے پیدا ہوئی. یہ قانون فطرت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. یہاں اظہار قدرت ہے کہ اللہ قانون کا محتاج نہیں ہے بلکہ قانون بنانے والا ہے. اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا. لیکن یہ قانون کے بغیر سبب کے پیدا فرمائے یہ نہیں توڑا گیا. جبرائیل امین کو حکم ہوا، وہ حاضر ہوئے، انہوں نے حضرت مریم کو دم فرمایا، یعنی ایک سبب بنایا. یہ سبب والا قانون کیوں نہیں بدلتا؟ قدرت قوانین کی پابند تو نہیں ہے، مخلوق قوانین کی پابند ہے. مخلوق قانون نہیں توڑ سکتی. خالق اس سے بے نیاز ہے. وہ قوانین کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو سورج نہ ہو اور روشنی ہو، اور وہ چاہے تو سورج ہو اور اندھیرا ہو. وہ کر سکتا ہے. مخلوق ایسا نہیں کر سکتی. لیکن یہ قانون ایسا ہے اسے اللہ کریم خود بھی نہیں توڑتے. کیوں؟ یہ بڑا گہرا سوال ہے کہ اسباب کیوں اتنے ضروری ہیں. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متقدمین کی مثال ہوئے ہیں. مفسر بھی، محدث بھی، فقیہ بھی، اور عہد حاضر کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے اس سوال پہ بڑا غور کیا کہ کیوں ہر چیز اسباب کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے. اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. فرماتے ہیں میری سمجھ میں بالآخر یہ بات آئی کہ اگر اسباب کا پردہ نہ ہو اور ذات باری کی تجلیات سامنے ہوں تو پھر کوئی چیز باقی نہ رہے. مخلوق اس عالم میں تجلیات باری کو برداشت کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتی.
کتنے عظیم پیغمبر اولو العزم رسول تھے موسیٰ علیہ السلام، جنہیں براہ راست شرف ہم کلامی نصیب تھا، تو انہوں نے عرض کی بار الہ، دل میں تڑپ ہے کہ میں آپ کا جمال دیکھوں، ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا جمال دکھا، میں دیکھنا چاہتا، انظر الیک، فرمایا لن ترانی، اس عالم میں، اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں ان مادی اسباب کے ساتھ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ذرا سی کوئی تجلی پہاڑ پر روشن پردہ، تھوڑا سا پردہ ہٹایا جائے گا، فننظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھتے رہی، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر اس پہاڑ نے وہ ذرا سی تجلی برداشت کر لی تو پھر شاید آپ ہی دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو ذرا سی تجلی کا اظہار ہوا بہت بڑے پہاڑ پر، جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو کر ڈھیر ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، حالانکہ تجلی دور وادی کے اس پار پہاڑ پر ہوئی تھی، یہ اس پار تھے۔ فلما افاق قال تبت اللہ، ہوش میں آئے تو کہنے لگے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو فرمایا یہ اسباب جو ہیں یہ تجلیات باری کا حجاب ہیں، پردہ ہیں، اگر یہ ہٹائے جائیں تو مخلوق تو ختم ہو جائے، پھر رہے گا۔ اس لیے یہ قانون نہیں تبدیل ہوتا۔ ان آیات مبارکہ میں ایک قانون ارشاد ہوا ہے، یہ ان آیات مبارکہ میں سے جو ابتدائی عہد نبوت میں نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں جن کا نزول ہوا، اور پہلی آیات ہیں وہی کی، ان مع العسر یسرا۔ نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 500 سال گزر چکے تھے۔ اس 500 سالہ عہد کو عہد فترت کہا جاتا ہے، جس میں کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، اور دین عیسوی بدلتے بدلتے مشرکان اور رسومات کا مجموعہ بن گیا تھا۔ ماننا ایک اور بات ہے، جانتا ہر کوئی ہے۔ آج کتنی دنیا کفر ہے، کتنی مخلوق اللہ کو ماننے سے محروم ہے، لیکن جانتے سب ہیں، اللہ کا نام سنتے سب ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، اذانیں، بیان، جلسے، تقریریں، تحریریں، کتابیں، تفسیریں، قرآن، معانی، تراجم، بے شمار لٹریچر، زبانی، بیانی، تحریری، تقریری، سنتا ہر کوئی ہے، اللہ ہے، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ جب بے ستیالی ہوئی کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ماننا تو بات کی بات ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا ہی نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا اللہ بھی ہے۔ تو پھر ایک ہستی کو روئے زمین کی ساری انسانیت کی مخالفت برداشت کرنا پڑی۔ ذہنی طور پر، قلبی طور پر، مزاج کے طور پر، پھر مادی طور پر، جسمانی طور پر، پھر زبانی طور پر کتنا بوجھ تھا۔
روئے زمین کا ہر فرد مخالف ہو جائے، بات بھی مخالف کرے، سوچے بھی برخلاف، جو قریب ہو وہ اذیت بھی دے، جسمانی تکلیف بھی دے، دکھ بھی دے، تانے بھی دے، پتھر بھی مارے، رکاوٹیں بھی کھڑی کرے بات بات پر، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فریاد تو اللہ کریم سے تھی، آپ کے ساتھ تو اللہ کریم تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب میرا یہ قانون ہے، ان مع العسر یسرا، یقیناً کامیابی محنت اور مشقت کے ساتھ ہے، دکھ اور تکلیف اور مجاہدے کے ساتھ آرام اور سہولت وابستہ ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً محنت اور مشقت کے ساتھ میں نے کامیابی کو نتیجے کے طور پر وابستہ کر دیا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا کائنات میں کوئی مثیل اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ کی انبیاء ہیں، اللہ کے قریب تر، ان سب کے بھی امام و پیشوا اور ساری کائنات کے لیے وجہ رحمت، باعث رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تخلیقی طور پر ہی رحمت الہی، لیکن فرمایا میرے حبیب محنت تو کرنا پڑے گی، مار بھی کھانا پڑے گی، تانے بھی سننا پڑیں گے، فاقے بھگتنا ہوں گے، مشقت اٹھانا ہوگی، اور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ یہ میں ان حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں جن کے خطرات کی میل میں بھی تھے کہ میرے ذکر کے لیے آپ دعا کریں، ذکر نہیں ہو رہا، مراقبات کے لیے فرصت نہیں مل رہی، آپ دعا کریں۔ میں اور آپ اللہ کو زیادہ عزیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہیں تو فرمایا جا رہا ہے میرے حبیب آپ محنت کریں۔ کبھی کسی نے لکھا ہے میرے کھانے کے لیے دعا کریں، میرے ناشتے کے لیے دعا کریں، روز کپڑے بدلنے پڑتے ہیں میرے لیے دعا کریں، میں آرام سے بدل لیا کروں؟ یہ سارے کام تو بغیر دعا کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نام لینے کے لیے ذرا کوئی دعا کرے میں لے لوں، اس کا مطلب ہے کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ جو کام نہ کرنا چاہتا ہو، جہاں نفس آڑے آتا ہو، مشکل لگتا ہو، وہاں دعائیں آ جاتی ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا انحصار بھی محنت پر ہے۔ محنت کریں، صحیح طریقے سے کریں، سنت کے مطابق کریں، اللہ کے قاعدے کے مطابق کریں، اور پھر دعا کریں کہ یا اللہ یہ میری محنت کو برابر کر، میرے بس میں میرے بار الہ تو نے محنت کرنا لکھا ہے وہ میں کر رہا ہوں، اس پہ نتائج مرتب کرنا یہ تیرے کرم کا کام ہے۔ میں ہل چلا سکتا ہوں، میں بیج ڈال سکتا ہوں، یہ توفیق تو نے مجھے دی ہے،
میں کھیتی کی چوکیداری کر سکتا ہوں، لیکن اس میں فصل اگانا، اس پہ پھل لگانا، یہ تیرے کرم کی بات ہے۔ میری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما، یہ دعا تو درست ہے۔ اب یہ کہا جائے جی مجھ سے تو ہل بھی نہیں جوتا جاتا، بیج بھی نہیں، آپ دعا کریں میری فصل اچھی ہو جائے، تو یہ کیا مذاق نہیں ہے شیخ کے ساتھ بھی، اپنے آپ کے ساتھ بھی، اور کیا گستاخی نہیں ہے بارگاہ الوہیت میں بھی کہ اللہ تو اگر اپنا ذکر کرانا چاہتا ہے تو خود کرا، مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ تو قانون یہ ہے ان مع العسر یسرا، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 16 برس لطائف کیے ہیں مراقبات سے پہلے، اور 16 برس شیخ کی خدمت میں رہ کر کی، اور سال میں ایک دفعہ گھر آتے تھے، 2 دفعہ ربیع و خریف کے فصلوں پر زمین مزارین کو کاشت کر دے کر غلہ تقسیم کرایا، خرچہ گھر والوں کو دیا اور اپنے لیے خرچ لے کر چلے جاتے تھے۔ اور میں نے بڑی تصدیق سے پوچھا تھا کہ حضرت لطائف کتنی دیر کرتے تھے؟ فرمایا تہجد سے شروع کرتے تھے، فجر پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اشراق پڑھ کے چاش تک کرتے تھے، اور پھر دوپہر جب ڈھلتی تھی تو پھر نوافل ادا کر کے ظہر تک، کھانا کھا کے آرام کرتے، پھر عصر تک، پھر عصر سے مغرب تک باہر ہوا تھے، مغرب سے عشاء اور پھر سونے تک مسلسل لطائف کیا کرتے، اور اس پہ 16 برس لگے۔ میں نے بھی برسوں کے حساب لطائف کیے ہیں۔ الحمدللہ جب ہم لطائف کرتے تھے تو ہمارے بستے میں اسبگوڑ اور پھٹکڑی اور گڑ، یہ 3 چیزیں بستے میں ہوتی تھیں۔ دسمبر کی راتوں میں ہم گڑ کا شربت گھول کر اس کے ساتھ اسبگول کھایا کرتے تھے، معدے سے خون آنا شروع ہو جاتا تھا اور منہ اندر سے پھٹ جاتا تھا، تو پانی میں پھٹکڑی حل کر کے اس کے غرارے کیا کرتے تھے۔ جب ہم لطائف کرتے تھے تو جھک کر زمین سے چیز اٹھانا ممکن نہیں ہوتا، اسے لگتا تھا سینے میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ آج کل کو ذرا دیر لطائف کر بیٹھے اور اسے تھوڑا سا درد محسوس ہو تو پھر چٹھیاں بھی آتی ہیں، ای میل بھی آتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی دوڑ۔ ہم نے تو کسی ڈاکٹر طبیب کو، ہمیں تو فخر ہوتا تھا کہ الحمدللہ کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن ہر لطیفے کا ایسے پتہ چلتا تھا کہ میخ آر پار میخ گڑی ہوئی ہے، تب جا کر کہیں اس پہ ثمرات لگتے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنی گھڑی سے منٹوں کی سوئی نکال دی تھی، کھول کر نکال دی تھی کہ یہ تنگ کرتی ہے، اتنے منٹ ہو گئے، گھنٹوں کا حساب کریں گے۔ سوئی سرے سے نکال دی تھی کہ جب وقت دیکھو تو اتنے منٹوں کو چھوڑو۔ تو میرے بھائی، مجھے تاکید کرنے کی بجائے اپنے ساتھ بات کریں، خود کو قائل کریں۔ شیخ دعا کرتا ہے، کسی پہ احسان نہیں کرتا، اس کی ذمہ داریوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ ہر طالب کے لیے بھی دعا کرتا ہے، شیخ ہر منکر کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔
مخالفین کے لیے بھی دعا کرتا کہ اللہ انہیں ہدایت دے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے جسے اللہ کریم یہ ذمہ داری دیتے ہیں. وہ انسانیت کی فلاح چاہتا ہے، صرف اپنوں کی نہیں. اپنے بیگانے سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کو اللہ کے حضور جانا ہے. تو جس کی زندگی سنت کے تابع نہ ہو وہ شیخ نہیں ہو سکتا. اور سنت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ فرماتے تھے تو کتنی ایذا برداشت کرتے تھے، لیکن کبھی آپ نے کسی کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی. دعا فرماتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. یا اللہ یہ مجھے تکلیف اس لیے دے رہے ہیں فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے کہ میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا حبیب ہوں، تیرا محبوب. انہیں نہیں پتا. جانتے ہوتے تو یہ اس طرح نہ کرتے. فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں. عذر پیش کرتے بارگاہ الہی میں کہ انہیں معاف کر دے. یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ انہیں تباہ کر دے. طائف میں تو جب انہوں نے پتھر مارے غیرت الہی جوش میں آئی. ملک الجبال کو، اس فرشتے کو جو پہاڑوں پہ مقرر ہے، حکم دیا کہ انہوں نے تو پتھر مارے ہیں، جاؤ یہ بڑے بڑے طائف کے پہاڑ اٹھا کر اس بستی پہ پھینک دو، لیکن ہاں میرے نبی سے اجازت لے لینا. بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جب اجازت چاہی تو آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دی کہ اللہ انہیں معاف کر دے. یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا ہو جائے. تو شیخ کی تو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اپنے تو اسے جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، بیگانوں کے لیے بھی دعا کریں. تو بجائے شیخ کو تلقین کرنے کے کہ آپ دعا کریں، کچھ آپ بھی اپنے بارے سوچا کریں. اپنے بارے بھی کچھ سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. زندگی میں ہم دین کی مخالفت مول لیتے ہیں دنیا کی سہولتوں کے لیے. کل بھی کچھ لوگ تشریف لائے، وہ جی بس کیا کریں، بڑی مجبوری ہے، بیماریاں بڑی جمع ہو گئی ہیں، کاروبار میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، قرض 2.5 کروڑ کے قریب ہو گیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ جی کاروبار کم ہو گیا ہے. میں نے کہا یار بڑھتا تو سود ہے. ہاں جی بس وہ کوئی غلطی ہو گئی، لے لیا تھا. یار یہ اللہ کے رسول سے دشمنی ہے. آپ نے لے لی، پھر آپ کہتے ہیں جی بس اسے بڑھنا نہیں چاہیے. کیسی عجیب بات ہے. کتنی آسانی سے آپ نے کر لی. او جی ابا جی کو تو ہم نے بتایا ہی نہیں تھا، اب وہ بتائیں گے تو وہ ناراض ہوں. ابا جی کو نہیں بتایا کہ ناراض نہ ہو. اللہ کے رسول سے تو چھپ نہیں، اللہ سے تو بات نہیں چھپ سکتی. تو بڑے جرائم ہیں، بڑے گناہ ہیں. ہر گناہ پہ اللہ کی ناراضگی کا انحصار ہے. لیکن سود پہ تو فرمایا کہ یہ تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سود سے باز نہیں آتے تو تمہارا میرے اور میرے حبیب کے ساتھ اعلان جنگ ہے.
تو خدا کے بندے یہ نہیں سوچا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہوں. اب جب وہ 2.5 کروڑ ہو گیا اور لوگ کپڑے پھاڑنے پہ اور مکان چھیننے پہ آ گئے، تب کہتے ہیں اب دعا کیسے کریں؟ جس سے تم نے اعلان جنگ کر رکھا اسے دعا کریں. میں نے کہا میری دعا کا کام نہیں ہے، وہ پھر بھی کریم ہے یار، خود توبہ کرو، خود عرض کرو کہ میں نے غلط کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو گنجائش نکل سکتی ہے، وہ کریم ہے، وہ پھر معاف کر دے گا. اسی سے خود عرض کرو کہ میں نے تو ظلم کر لیا، تو معاف کر، اس کا کوئی بہتر راستہ نکال، آئندہ نہیں کروں گا. اور پکا ارادہ کر لو کہ پھر نہیں کروں گا. خالص دل سے، دل کی گہرائی سے یہ طے کر لو کہ پھر نہیں کروں گا، تو پھر بات ہو سکتی ہے. یعنی پھر بھی وہ اتنا کریم ہے، اس نے پھر بھی توبہ کا دروازہ تو بند نہیں کیا. تو میرے بھائی، اگر معمولی چھوٹی سی تکلیف دور کرنے کے لیے اور جی بس کیا کریں، بس سوچا یہ کام ہو جائے گا، میں نے کہا یہ کیسے ہو جائے گا؟ تم نے اللہ سے دشمنی مول لی. اور یہ بڑا کاروبار تھا، میں نے کاروبار وہی چلا رہا تھا نا. جب دشمنی مول لے لی تو کاروبار الٹ دیا نا اس نے، پھر کرتے نا، پھر وہی کاروبار پھر پیچھے کیوں آنے لگ گیا؟ تو بھئی عملی زندگی کے اثرات اور نتائج زبانی روایتوں اور قصوں کہانیوں سے نہیں بدلتے. دنیا کے معاملے میں ہر بندہ محنت کر، دین کے معاملے میں کہتے ہیں دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، استخارہ کر دیں. یہ عجیب بات ہے. ایک طبیب کے پاس جانا ہو تو سارے کام چھوڑ کے ڈاکٹر کے پاس فیس بھی دیں گے، جائیں گے. اللہ اللہ کے لیے تو کوئی فرصت نہیں ہے. دعا کرے نا فقط نکل ہے. کمال ہے. عدالت جانا ہے، وکیل کے پاس جانا ہے، مقدمے کے لیے جانا ہے، تھانے کچہری جانا ہے، پیسے بھی دیں گے، وقت بھی نکل آئے گا، کام بھی چھوڑ دیں گے، ہم بھاگ کر چلے جاتے ہیں. دین کے لیے، ذکر کے لیے، اجتماع کے لیے، اللہ اللہ کے لیے دعا کریں نا، مجھے فرصت ہو. کمال ہے. کبھی کسی نے نہیں لکھا دعا کریں، فرصت نکل آئے، میں کل کچہری جانا ہے، مجھے فرصت مل جائے. وہ بھاگ کر جاتے ہیں، کوئی نہیں فرصت مل جائے گی. سمجھ نہیں آتی. کہ آخرت جو سب سے قیمتی اور مقصد حیات ہے، دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ انسان اپنے مالک سے کتنی وفا کرتا ہے. جو کچھ لے چکا ہے اس کا کتنا شکر ادا کرتا ہے. اگر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو آخرت مزید انعام پائے گا. اور جو لے چکا ہے اسی کا شکر ادا نہیں کرتا تو مزید دینے کی کیا ضرورت؟ پھر اس کی سزا بھگتے جو ناشکری کی ہے. جس کام کے لیے آیا ہے اس کے لیے کہتا ہے دعا کرو، استخارہ کر دو، کوئی وظیفہ بتا دو، یہ کام ہو جائے. اور جو ضمنی کام ہے دنیا میں رہنے کے لیے، اس عارضی وجود کو قائم رکھنے کے لیے، ان کے لیے بھاگ بھاگ کر جاتا. فرمایا قانون یہ ہے، ان مع العسر یسرا، محنت کرے گا جو وہ پھل پائے گا. اس آیت کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. فیس بک پہ چڑھی ہوئی ہے آج کل، وہ کوئی بات نہیں، بیماری ہو گئی، صحت آ جائے، ان مع العسر یسرا، تکلیف کے بعد آسانیاں ہیں. گناہ کرو، سزا بہت کوئی بات نہیں، اس کے بعد آرام آ جائے گا.
یہ بالکل مفہومی آیت کو الٹ دیا گیا. لوگوں کو جرائم پہ دلیر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، کر لو، مشکل آئے گی تو پھر آسانی بھی آ جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو کرے گا وہ پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ جھولی نہیں بھر سکے گا. ان مغل عسر یسرا، ان مغل عسر یسرا، دو دفعہ تاکید، دونوں دفعہ ان، یقیناً، قطعی بات ہے. کامیابی محنت کے ساتھ لگا دی گئی ہے، قانون ہے فطرت کا. اور پھر یہ کامیابی ثمر ہے، ثمرات من جانب اللہ ہوتے ہیں، وہ پابند نہیں ہے. محنت کرے، کھاد ڈالے، زمین ٹھیک کرے، پانی لگائے، سرسبز و شاداب فصل ہو، اسے تباہ کر دے، اس پر پھل نہ لگائے، اس پر طوفان بھیج دے، اسے جلا دے، اس پر گڑا برس جائے، وہ قادر ہے. وہ تو اس کا اپنا نظام ہے. لیکن اگر پھل لگے گا تو لگے گا اسی پر جس نے محنت کی ہے. نہ لگا تو شاید وہ بھی معروم ہو جائے، کہیں اس کے خلوص میں خلل آ گیا ہوگا، کہیں نیت میں فرق آ گیا ہوگا، کہیں سوچوں میں غبار آ گیا ہوگا. قرآن کریم بتاتا ہے نا کہ کتنا بڑا باغ تھا ان کا، اور کتنے پھل لگے ہوئے تھے، اور رات کو سوچ رہے تھے کہ صبح جلدی جانا ہے، کوئی مانگنے والے غریب مسکین نہ آ جائیں، ہمارے جیسا تو پھل کسی کا ہے نہیں. یہ خواہ کیا تھے، قیامت ہوگی اور یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ اگر ہوگی بھی تو اس دنیا میں اتنے مزے کرنے ہیں ہم، اگر کوئی قیامت یا آخرت یا اور دنیا تو وہاں بھی ہم ہی مزے کریں گے. ہمیں اس دنیا میں موج ہے، وہیں بھی ہماری ہی ہوگی. فرمایا جب صبح باغ میں گئے تو راتوں رات اللہ نے تباہ کر دیا. تو پہلے تو حیران ہو کر کہنے لگے ہم کہیں رستہ بھول گئے، کسی اور جگہ آ گئی، یہ تو ویران جگہ پڑی ہے. پھر کہنے لگے ہم بھولے، رستہ نہیں بھولے، ہم ایمان میں دھکا کھایا، وہاں بھول گئے تھے. وہ جو رات ہم نے سوچا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ تو تباہ ہو گیا. قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا ہے نا کہ کھیتی محنت مشقت کر کے بھی ایک سوچ جو غبار آیا دماغ میں، اس کی وجہ سے تباہ ہو گئی. تو ثمرات تو اس کی طرف سے. محنت مشقت کر کے دعا کرنا کہ اللہ تو نے توفیق دی، میں نے محنت کی، مجاہدہ کیا، تو نے توفیق دی، میں نے راتیں زندہ رکھیں، تیرا نام لیتا رہا، اب تو ہی قادر ہے، اس پر پھل بھی لگا، مجھے معروم نہ رکھ. یہ دعا تو دعا ہے. اب یہ کہنا یا اللہ میں نے تو کرنا کچھ نہیں، سارا تو قادر ہے، تو ہی کرتا رہے، تو ہی کر دے، تو پھر تجھے اس نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تیرے ذمے کیا ہے؟ تو کیا صرف زمین پر بوجھ ہے؟ صرف اللہ کی نعمتوں کا نقصان کرنے کے لیے ہے؟ صرف ہوا، غذا، سورج، روشنی، ہر چیز استعمال کر کے چلے جانے کے لیے ہے؟ تو قانون ہے میرے بھائی. اور پھر تصوف ہے کیا؟ تصوف ہے شریعت کی باریکیوں اور مفاہیم کو جاننے کا نام. ظاہر احکام شریعت کو سننا، مان لینا، ان پر یقین کرنا، عمل کرنا، یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ نجات کے لیے کافی. ان احکام کے پیچھے جو باریکیاں، جو کیفیات ہیں، ان کو محسوس کرنا، ان کیفیات کا دل پر وارد ہونا اور ویسے حالات کو محسوس کرنا،
ان معانی تک پہنچنا جو ان الفاظ میں اللہ کریم نے محفوظ کر دیے ہیں، یہ تصوف ہے۔ تصوف کوئی اسلام سے الگ چیز نہیں ہے۔ ظاہر شریعت کو سن کر مان کر اس پر عمل کرنا اسلام ہے، نجات کے لیے کافی ہے الحمدللہ۔ اس کی باریکیوں میں اتر جانا، اس کے پیچھے کیفیات کو پا لینا اور لذت آشنائی تک چلے جانا، یہ تصوف ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اللہ کے احکام پہنچے، آپ نماز پنجگانہ ادا کریں، اپنے ذرائع کو حلال کریں، حرام سے بچیں اور جائز کام شریعت کے مطابق کریں تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کریم نجات فرمائے گا۔ اور جنت میں جو سب سے کم تر آخری جنتی ہوگا، اس کے بھی ہزاروں محل، لاکھوں کنیزیں، کروڑوں غلام، اور اس کی ریاست کی حدود بھی بے شمار وسیع ہوں۔ عالم جنتیوں کے مقام کہاں ہوں گے؟ جنتی جنتی ہے بھائی۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ تو پلسرات سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ تو ایسے بھی پلسرات سے گزریں گے کہ دوزخ دعا کرے گی کہ بار الہ، ان لوگوں کو جلدی گزار، میری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کوئی بجلی کی صورت سے، کوئی ہوا کی طرح، کوئی سوار کی طرح، کوئی پیدل کی طرح۔ کچھ غریب گرتے پڑتے چل پڑے، گر گئے، اٹھ کھڑے ہوئے، گر گئے، اعمال جہاں تک وہ تھے، جہاں غلطی ہوئی وہاں گرنے لگے، اٹھ کے پھر سنبھل گئے، توبہ کی، پھر چل پڑے، گرتے پڑتے پار چلے جائیں گے۔ کوئی ایک ایسا بندہ بھی ہوگا جو اس طرح گھسٹ رہا ہوگا کہ اب گرا، اب گرا، اب گرا، پھر چمٹ جائے گا پلسرات سے، پھر سنبھل جائے گا، کبھی گھٹنوں بل، کبھی پیٹ بل، کبھی کھڑا ہو کر، کبھی بیٹھ کر، اب گرا، اب گرا، گرتا گرتا کنارے پہنچ جائے۔ اب وہاں اعمال ختم ہو گئے، بیٹھا ہے، پیچھے جہنم ہے، آگے جنت ہے، پیچھے بھی نظر آ رہا ہے، آگے بھی، اعراف میں بیٹھا ہے، آگے ذخیرہ اعمال ختم ہو گیا، اب آگے تو جا نہیں سکتا، آگے کا کرایہ خرچ نہیں ہے، قوت نہیں ہے، چل نہیں سکتا، پیچھے سے بچ گیا تو اسے جنت بھی نظر آ رہی ہوگی، پھر دعا کرے گا، حضور فرماتے ہیں دعا کرے گا، یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو کریم ہے، میں کچھ نہیں مانگتا، اس سے جہنم کے کنارے بیٹھا ہوں، اس سے مجھے دور کر دے، جنت کے قریب کر دے، میرا اپنا راشن تو ختم ہو گیا، تو اتنی مہربانی کر دے۔ تو ارشاد ہوگا کہ انسان وعدے تو کرتا ہے لیکن مانگنے سے بس نہیں کرتا، تو کہہ تو رہا پھر نہیں مانگوں گا، لیکن باز نہیں آئے گا، تیری یہ درخواست قبول کرتے ہیں، اسے جہنم سے کھسکا کر جنت کے قریب کر دیا۔ فرمایا کچھ عرصہ بیٹھا رہے گا، ادھر گرج چمک جہنم کی سنائی دے گی، ادھر فضائیں جنت کی نظر آتی ہوں گی، پھر کہے گا بار الہ، یہ ایک چھوٹی سی درخواست ہے، یہ دیوار کے جنت کی چار دیواری کی دیوار کے سائے میں کر دی، پھر نہیں مانگوں گا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ تو پھر مانگے گا، خواہ مخواہ کہہ رہا ہے نہیں مانگوں گا، تو پھر مانگے گا، لیکن چل تیری یہ درخواست بھی مانتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزر جائے گا، پھر مانگے، یا اللہ کچھ نہیں مانگتا، یہ ایک درخت جس کی شاخیں نظر آتی ہیں دیوار کے اندر ہے، یہ ایک درخت تو مجھے دے دے جنت کا، میں اس کے نیچے عمر بسر کر دوں، پھر میں کچھ نہیں مانگوں گا۔
ارشاد ہوگا کہ تو مانگنے سے باز نہیں آئے گا. یہ انسان کا مزاج ہے, یہ کبھی سیر نہیں ہوتا. اسے جتنا دے دو یہ اور چاہتا ہے. ایک مکان اور 10 چاہتا ہے, 10 دے دو 10 گاؤں چاہتا ہے, 10 گاؤں دے دو 1 ملک چاہتا ہے, 1 ملک دے دو سارے ملک چاہتا ہے. یہ نہیں, سیر نہیں ہوتا, یہ مانگتا چلا جاتا. لیکن چل تجھے جو اس درخت کے زیر سایہ جنت ہے وہ تیری ہو. فرمایا اس کے بھی ہزاروں محل ہوں گے, لاکھوں خادم ہوں گے. اس درخت کی بھی اتنی وسعت ہوگی کہ اس کی جاگیر بھی ناپی نہیں جا سکے. یہ وہ جنتی ہوگا جو سب سے آخری درجے کا ہوگا. تو پھر جن کو اعلیٰ جنتیں نصیب ہوں گی ان کا کیا حال ہوگا وہ جانے, اس کی مخلوق جانے. وہ تو عطا ہے, اس کی عطا کی تو کوئی حد نہیں. تو اس عطا پہ نظر ہے, اس کے لیے محنت کیا کرنی ہے وہ نہیں ہوتی. دنیا کیا ہے, کما 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 کر پیسہ ڈھیر پاس ہے, کھا نہیں سکتے. میٹھا بھی نہیں کھانا شوگر ہو گئی, ٹھنڈا بھی نہیں کھانا زکام ہو جائے گا, گرم نہیں کھانا بخار. تو کھانا کیا ہے, زہر. گندم نہیں کھانی, چنے پھانکو. تو پھر اس دولت کو آگ لگائیں رکھ کر کیا کریں؟ جس کے لیے ساری عمر لگا دی, کیا کریں اسے؟ تو بھائی ان اوقات میں جو دنیا کے لیے صرف کر رہے ہیں, ان میں اس کے لیے وقت نہ نکالیں. جہاں کوئی پرہیز نہیں ہے, کوئی چیز کھانا منع نہیں ہے, کوئی سردی گرمی کوئی بیماری کا تصور نہیں ہے, کوئی قید پابندی نہیں ہے, نہ جنت کا کوئی فعل حرام ہے, نہ کوئی غذا حرام ہے, نہ کوئی ناجائز کلمہ کرنے کی بات ہے, نہ سننے کی بات. کوئی پابندی نہ شرعی ہے, نہ ظاہری ہے, نہ باطنی ہے, نہ کسی طرح. تو پھر ان نعمتوں کے لیے محنت کیوں نہ کی جائے جن میں کوئی پابندی نہیں, جنہیں انجوائے کرنا ہے, جنہیں کھانا ہے. اللہ کی محبت میں نہ صحیح اپنے لیے تو کچھ کرے. محبت الہی میں کرنے والے تو اللہ کے بندے ہیں. وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. وہ ہماری طرح نہیں ہوتے, نظر ہماری طرح آتے ہیں لیکن وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء سے پوچھا جائے گا قیامت کو کہ تم نے میری راہ میں جانیں دی, عزیز ترین چیز ہوتی ہے متاع حیات, تم نے لٹا دی. آج کہو, تم ہی کہو تمہیں کیا دیا جائے. عرض کریں گے بارے الہ, وہی زندگی, وہی دنیا, وہی عالم پھر دے دے. وہی جہاد کی ضرورت پیش آئے, وہی جان لے کر میدان میں جائیں. اسی طرح سے پھر جسم کے پرخچے اڑے. وہ جو لذت اس میں تھی وہ پھر نصیب ہو. تو ارشاد ہوگا وہ تو وقت گزر گیا, وہ دنیا تو ختم ہو گئی. اب تو اس کے نتائج کا عہد ہے, اب نتائج میں سے انتخاب کرو. تو عجیب لوگ ہوتے, ساری جنتیں تو سامنے ہوں گی, تو وہ تو جنتوں اور اعلیٰ مناظر کی بجائے وہ کیفیت, وہ لمحہ مانگ رہے ہیں.
جان کنی کا وہ لمحہ جو دنیا کا مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے، جس سے ہر کوئی ڈرتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بڑا مزے کا تھا، وہ مزہ پھر نہیں آیا۔ تو وہ تو اور بات ہے بھائی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بندے جو اللہ کی جنت سے بھی بالا تر ہو کر صرف اللہ کو چاہتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہماری سوچوں سے بالا تر ہوتے ہیں۔ اپنے آپ سے تو اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو تو بندہ دوزخ سے بچا کر جنت میں لے، خود کو جہنم کی ہولناکیوں کے سپرد نہ کرے۔ چھوٹے سے دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر دے، جہنم خرید لے، اور وقتی طور پر سود پر پیسے لے لے، مشکل حل۔ پھر بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جی مجبوری تھی۔ کون شوق سے سود لیتا ہے؟ مجبوری میں ہر کوئی لیتا تھا تو اللہ نے حرام کر دیا کہ مجبوری میں مصیبت بھگت لو، یہ نہ لو۔ شوق سے تو کوئی بھی نہیں لیتا تھا کہ گھر پیسے بہت پڑے ہیں کچھ سود پر بھی لے، اور کوئی کسی زمانے میں کوئی ایسا کرتا تھا۔ یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا جی میں نے مجبوری میں لیا، وہ یہ بھی سوچیں کہ تاریخ میں کوئی ایسا دور گزرا ہے کہ روپیہ 2 کروڑ گھر پڑا ہے، 50 لاکھ اور چاہیے، وہ سود پر لے لو۔ کوئی کرتا تھا ایسا کہ گھر والا پڑا رہے سود پر لے کر کام کریں گے؟ کون ایسا کرتا تھا؟ کم پڑتے تھے، مجبوری ہوتی تھی تو لوگ لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ طریقہ ناجائز اور حرام ہے۔ تجارت کرو، کاروبار کرو، جائز منافع لو، سود دینا بھی لینا بھی، لینے والا، دینے والا، گواہی دینے والا، دلوانے والا، سب ایک جیسے گناہ گار۔ خنزیر، سود اور شراب اجتنبوہ، اللہ نے ایک عجیب اصطلاح استعمال فرمائی ہے قرآن نے۔ ان سے اجتناب یعنی ہر طرح دامن بچاؤ، ان کے وسائل اور ذرائع بھی حرام ہیں۔ خنزیر کھانا حرام نہیں ہے، خنزیر اجرت پہ چرانا بھی حرام ہے۔ کوئی ٹرک والا کسی کے خنزیر اجرت پر لاد کر یہاں سے لے جاتا ہے، آگے اتار کر جو اجرت لیتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ کوئی اس غرض سے انگور بوتا ہے کہ اس کی شراب بنا کر بیچوں گا، وہ انگور بونا حرام ہے۔ انگور تو حرام نہیں ہے، کاشت حرام نہیں، لیکن اس نظر سے کاشت کرنا، اس نیت سے کہ اس کی شراب بنوں گا، حرام۔ کاشت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ شراب، خنزیر اور سود یہ 3 ایسی چیزیں کہ ان کے ذرائع حرام ہیں۔ ایک سود لیتا ہے، دوسرا سود دیتا ہے، ایک گواہ بنتا ہے، اشتام لکھتے ہیں، گواہی دینے والا بھی اس کا سزاوار ہے، گواہی دینا حرام ہے۔ اس کے لیے اشتام فروش جس نے اشتام بیچا، جو پیسے اس نے لیے وہ حرام ہے، اس نے تو اپنا اشتام دے کر پیسے لیے، لیکن سود کے لیے دینا حرام ہے۔ سود، شراب اور خنزیر ان کے وسائل اور ذرائع بھی حرام ہیں، ان سے اجتناب کا حکم ہے۔ باقی برائیوں کو حرام سے مطلب ہے منع کر دیا گیا، جن چیزوں سے روکا گیا، ان سے اجتناب یعنی پوری طرح دامن بچانے کا حکم دیا گیا کہ ان کے ذرائع اور وسائل بھی حرام ہیں۔ تو ہم کتنی آسانی سے یہ سارا کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب دعا کرو۔ تو دعا بھائی میں نے تو پھر عرض کرتا ہوں کہ بھائی خود توبہ کرو، کہو، مانو، اقرار تو کرو کہ اللہ میں نے تو ظلم کر لیا، تو کریم ہے، معاف کر، پھر نہیں کروں گا۔ تو وہ کریم ہے، کوئی راستہ نکلنے کا بھی بنا دے گا۔ تو اصول کیا ہے؟ ان مغل عسر یسرا، ان مغل عسر یسرا، یقیناً محنت کے ساتھ کامیابی ہے، مشقت کے بعد آسانی ہے۔
محنت کرو گے، مشقت کرو گے، مجاہدہ کرو گے تو آسانیاں بھی پالو گے۔ جنہوں نے برسوں لطائف کیے، پھر اللہ نے ان کو یہ آسانیاں بھی دیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کے وجود کا ذرا ذرا ذکر ہو گیا، ہر سل ذاکر ہو گیا، پھر ذکر ہی ذکر ذکر ہی ذکر ہوتا رہا۔ ان کی قبریں بھی روشن ہیں، جس مٹی میں دفن ہوئے وہ مٹی بھی ذاکر ہو۔ یہ آسانیاں ان کے مجاہدے پر اللہ نے مرتب فرمائی۔ تو دنیا کے لیے ہر بندے کو فرصت بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ سورج طلوع نہیں ہوتا، ہر کوئی اٹھ کر ارلی صبح سویرے جو گاڑیاں نکلتی ہیں ان کی بھی چھتیں بھری ہوئی ہیں، سارا دن ہر بندہ بھاگ رہا۔ کیوں؟ کیا طوفان آ گیا؟ سڑک عبور کرنا ناممکن ہو گیا اس دور میں۔ کدھر بھاگ رہے ہیں لوگ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا کمانے، اور کیا ہے یار؟ ہر کوئی آنکھ کھلتی بھاگ جاتا ہے، پھر دیر کو تھکے ماندے گرتے ہیں، پھر اٹھ کر بھاگنا۔ تو دنیا کے لیے اتنا ہو رہا ہے، دین کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جی دین کے لیے مولوی صاحب ہیں، بچہ ہوگا تو اذان کہہ دیں گے، مر جائے گا تو جنازہ پڑھ لیں گے، بس ٹھیک ہے۔ حال ہے تو دنیا کے لیے کوئی مولوی صاحب، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر چھوڑ دو، وہ کرتا رہے گا، آپ آرام کرو۔ نہیں، دنیا کا تو خود کرنا ہے۔ تو بھائی اپنی ترجیحات کو ترتیب دیجئے۔ آپ قانون فطرت کے تابع ہیں، قانون آپ کے اور میرے تابع نہیں ہیں۔ قانون ہے، ہم بچے تھے اس وقت ہم خود کو بوڑھا نہیں کر سکتے، اب ہم بوڑھے ہیں، ہم بچپن کو نہیں لوٹا سکتے، یہ قانون ہے۔ اس وقت کے فرائض لڑکپن کے، جوانی کے جو تھے وہ اس وقت کے تھے، جو آج کی ذمہ داری ہے یہ آج کی۔ پتہ ہے کیوں شور ہوتا ہے گھروں میں؟ بوڑھے جوان بنتے ہیں، جوانوں کو موقع نہیں دیتے، یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو۔ وہ تم اپنا کر چکے ہو یار، اب تم دعا کرو، کوئی پوچھے تو رہنمائی کر دو۔ تم بوڑھے ہو چکے ہو، تم ریٹائر ہو چکے ہو، تمہیں نہیں پتا۔ تم اپنے زمانے کے ماہر تھے، اب وہ دور گیا، وہ عہد گیا، وہ چیزیں گئیں۔ اب جو اس زمانے کے لوگ ہیں انہیں کرنے دو، جو پوچھیں اس کے لیے رہنمائی کرو، جو کریں اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں ہدایت بھی دے اور برکت بھی دے، جوان بھی آرام سے رہیں، بوڑھوں کی بھی عزت ہو۔ لیکن ہم بڑھاپے کو نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں یہ کام میں نہیں، بھائی آپ نے جب کرنا تھا آپ کر چکے، آپ نے اچھا کیا یا برا کیا، آپ اپنا وقت گزار چکے، اپنے حصے کا کام کر چکے۔ اب جن کی باری ہے ان کو کرنے کو کتنے آرام سے وقت گزرے۔ بچوں کو بچہ رہنے دو، تعویذ دے دو جی، بچہ روتا ہے، بھئی بچہ ہے، بے زبان ہے، تعویذ سے غزلیں پڑھے گا، بھوک لگے گی روئے گا، پیاس لگے گی روئے گا، تکلیف ہوگی روئے گا، کوئی بلائے گا نہیں، پریشان ہوگا، اسے بہلاؤ کھلاؤ، اسے بچہ ہے، بچے کا دھیان رکھو۔ اب اس سے یہ امید رکھتے ہو کہ جتنے ہم ہیں اتنا ہی بچہ بھی ایسا سوچے، کیسے بچہ ہے؟ بچہ تو بچہ ہے۔ اپنے بچپن کو، لڑکپن کو یاد، جب آپ 8 سال 5 سال کے تھے تو کہ ایسے ہی دانشور تھے جیسے آج ہیں؟ تو ہم دنیا کے امور میں بھی تمیز نہیں کرتے۔ ہم 6 سال 7 سال 5 سال کے بچے سے امید رکھتے ہیں کہ ایسی دانش مندی کرے جیسا میں۔ بھائی جب آپ اس عمر کے تھے تو کتنے دانش مند تھے؟ تو دنیا میں جس بندے میں تمیز نہیں ہے، دین تو اس سے بہت نازک معاملہ ہے۔ دین تو دل کی بات ہے۔
دنیا دماغ کی بات ہے، تو دل کی لطافتیں تو اور نازک ہیں۔ سو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سارے دنیا کے کام دین کے مطابق کرو تاکہ تمہارے حصے میں دنیا نہیں دین ہی رہ جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات اقدس ہیں کہ جن کا ہر حرکت و سکون دین ہے۔ آپ کا خاموش رہنا دین ہے، آپ کا گفتگو فرمانا دین ہے، آپ کا سو جانا دین ہے، آپ کا جاگ اٹھنا دین ہے، آپ کا چلنا دین ہے، آپ کا رکنا دین ہے، آپ کا خفا ہونا دین ہے، آپ کا مہربان ہونا دین ہے، ہر لمحہ دین ہے، اور قانون ہے قیامت تک، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت اس نے کی جس نے میرے نبی کی اطاعت کی۔ ختم ہو گئی نا بات۔ انہیں ارشاد ہو رہا ہے اذا فرغت فانصب، پھر بھی میرے حبیب کھانے پینے چلنے پھرنے سارا اللہ کے حکم کے مطابق آپ کرتے ہیں، پھر بھی جب اس سے فرصت ملے پھر اللہ کرنا شروع کر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کلی طور پر اپنے پروردگار میں فنا ہو جا، کچھ یاد نہ رہے، زمین کہاں ہے، آسمان کدھر ہے، رشتے کیسے ہیں، زندگی کیا ہے، کچھ نہ رہے، صرف اللہ رہ جائے دل میں بھی، دماغ میں بھی، سوچوں میں بھی، وجود میں۔ الہ ربک فارغب، اپنے رب میں مٹ جاؤ، فنا ہو جاؤ۔ یہ ارشاد ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کا مقصد یہ کہ آپ کی ذات کو تو یہ مقامات تخلیقی طور پر حاصل تھے، حضور کو خطاب اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ دوسرا کوئی مائی کا لال اس سے مستثنا نہیں ہے۔ سونا جاگنا شریعت کے مطابق ہو، کاروبار شریعت کے مطابق ہو، بول چال شریعت کے مطابق ہو، صلح جنگ شریعت کے مطابق ہو، شادی بیاہ شریعت کے مطابق ہو، لباس جوتا کپڑا شریعت، پھر بھی جب دنیا کے امور جو شریعت کے مطابق جو دین اور عبادت ہی ہیں ان سے فرصت ملے تو اللہ اللہ کرنے بیٹھے، اور کتنی اللہ اللہ کرو، الی ربک فارغب، رب بھی رب رہ جائے، کچھ نہ بچے۔ اب جو قرآن کریم رہنمائی فرما رہا ہے، جو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، اس کے بعد کسی کی تصدیق کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے؟ اور خطاب ہو رہا ہے اس ہستی کو، کائنات جس کی اطاعت پہ پابند اور مجبور ہے، جو رضائے الہی کی سند ہے، تو کوئی اس سے مستثنا ہے؟ چھوٹا بڑا، امیر غریب، پیر فقیر، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ اس قانون کو اپنے آپ پر لاگو کر کے دیکھیے، اپنے فرصت کے اوقات دیکھیے، اوقات کار بھی دیکھیے، اوقات کار بھی شریعت کے مطابق ہوں، اور جب دنیاوی امور سے کچھ فرصت ملے تو فرمایا پھر اللہ کرنے لگ جائے، ادھر تو چھٹی کوئی نہیں۔ کتنی اللہ اللہ کریں، ڈوب جاؤ، ختم ہو جاؤ اسی میں، اللہ ہی اللہ رہ جائے، اسی فنا میں بقا ہے۔
اسی موت میں حیات ہے۔ قرآن کریم تو اس طرف رہنمائی فرماتا ہے، اللہ کی کتاب ہے، رہنمائی کے لیے اس کا حق ادا کر لیتا ہے۔ اب یہ اور بات کہ ہم قرآن کو بھی سمجھنے کی وجہ میں حیران ہوتا ہوں، وظیفہ بتائیں جی، کوئی آیت بتائیں، کوئی سورت بتائیں، ٹھیک ہے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کے فضائل بتائے ہیں، بعض آیات بطور دم، دوا، درود، علاج فرمائی ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کو فرمائی ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن حکیم تھا، جو رات دن پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام وہ لوگ نہیں تھے کہ ایک سورت ایک آیت کا وظیفہ بنا لیا باقی قرآن چھوڑ دیا، نہیں، وہ تو وہ لوگ تھے جنہیں نبی کریم روکا کرتے تھے کہ اتنا نہ پڑھا کرو بھائی، کچھ وقت اپنے وجود کو بھی دو۔ وہ تو وہ تھے جنہیں حضور منع فرماتے تھے کہ اتنی زیادہ تلاوت نہ کیا کرو۔ بلکہ ضد کر کے صحابہ کرام نے 10 پارے روز کی اجازت لی۔ یا رسول اللہ، میں سے زیادہ ہی پڑھ سکتا ہوں، میں روز ایک ختم تو کر سکتا ہوں، 2 ختم کر سکتا ہوں، 3 کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے پسند فرمایا کہ 3 پارے روز پڑھ لیا کرو، بس یہ زیادہ ٹھیک، یہ مناسب ہے۔ اس کے باوجود کچھ نے 10 پڑھنے کی اجازت لی، یعنی وہ لوگ تھے جنہیں کثرت تلاوت سے خود نبی کریم منع فرماتے تھے کہ یار وہ اس طرح تلاوت نہیں کرتے تھے کہ کام نہیں کرنا، تلاوت نہیں، سارا دنیا کا کام کر کے جو آرام کا وقت ہو تو تلاوت پہ لگا دے، مشقت کر کے، مزدوری کر کے، ہل چلا کے، کھیتی باڑی کر کے، کھجوریں کاشت کر کے، سارا مشقت کا کام کر کے جو وقت رخصت کا دنیا سے چھٹی کا ہوتا تو وہ سارا تلاوت پہ لگا دے۔ تو اس سے نبی کریم منع فرماتے تھے کہ کچھ تلاوت پہ لگاؤ، کچھ آرام بھی کرو۔ ان کو وظیفے بتاتے تھے کہ یہ آیت پڑھ کر دم کرو، درد ٹھیک ہو جائے گا، یہ سورت پڑھ کر سو جاؤ، شیطان تنگ نہیں کرے گا، یہ وہ۔ ہم وہ وظیفے لے لیتے ہیں، باقی سارا قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وظائف کا یہ مطلب تو نہیں کہ قرآن وظیفوں کی کتاب ہے، وہ وظیفے لے لو باقی چھوڑ دو، نہیں۔ قرآن کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جو چیز نص قرآنی سے ثابت ہو وہ فرض ہوتی ہے۔ فرمایا قرآن پڑھا جا رہا ہو، خاموش ہو جاؤ اور سنو۔ اس کا پڑھنا سنت، سننا فرض ہے۔ تلاوت کو حرز جہاں بناؤ، کوئی دن اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے جسٹس حلیم صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، نیک آدمی تھے۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار مولانا، میں رات کو تلاوت ضرور کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتے یار مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ رات ہے، صبح اٹھیں نہ اٹھیں تو پھر یہ تو نیند تو موت ایک جیسی ہے، تو میں سونے سے پہلے تلاوت، مجھے ان کی بات بڑی پسند۔ تب سے اب تک الحمدللہ میں رات کو تلاوت کرتا ہوں۔ بھئی اچھی بات کہیں سے مل جائے۔ تو ہمارے چیف جسٹس ہوتے تھے پاکستان کے، یہاں ہم نے جمعہ ان کی آمد پہ شروع کیا تھا۔ پہلے حضرت بھی جمعہ منارہ پڑھا کرتے تھے، یہاں ہم جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک قانون ہے فقہ کا، اب تو یہ شہر بن گیا، اس وقت ویرانہ تھا، تو اب تو شہر بن گیا، اب تو کوئی اعتراض نہیں۔ تو ملک کا سربراہ جس جگہ بھی ہو، جمعے کے دن وقت ہو جائے نماز کے، تو وہاں جمعہ جائز ہو جاتا ہے۔
اور پھر اگر وہاں پڑھتے رہیں تو اس کا وہ جواز کافی ہے، جہاں ایک دفعہ جمعہ پڑھا جائے وہاں پھر ہمیشہ پڑھا جائے۔ تو یہاں دارالعرفان میں پہلا جمعہ وہ صدر تھے اس وقت، صدر پاکستان ملک سے باہر تھے اور ملک کے صدر تھے جسٹس علیم، اور وہ تشریف لائے، اور یہ اوپر کا یہ پورشن جو ہے یہ اس قابل تھا، یہاں ہم نے نماز جمعہ کی پڑھی۔ یہ باقی سارے میں ٹوٹ پھوٹ چیزیں، اینٹیں سیمٹ ہر چیز پڑی ہوئی تھی، تو یہ چھت صاف کر کے تو یہاں پہلا جمعہ ہم نے، تو اس سے یہاں جمعے کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو وہ مجھے بتانے لگے کہ یار مولانا میں تو سونے سے پہلے تلاوت ضرور کرتا ہوں۔ وہ مجھے بڑی بات پسند آئی، مزہ تو ہو گئی، الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے، میں سونے سے پہلے تلاوت ضرور کرتا ہوں۔ یار بڑی مزیدار بات ہے، نیند تو موت کی بہن ہے، صبح آنکھ کھلے نہ کھلے تو دنیا کا آخری کام تو تلاوت ہونی چاہیے۔ اب اسے وظائف کی کتاب بنا لو، ایک آیت پڑھ لو، ایک سورت روز پڑھ لو، باقی چھوڑ دو، یار یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھو، پڑھنا عین ثواب ہے، کیفیات ملتی ہیں، لیکن سمجھو قرآن باتیں کرتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن نے کہا لوگو، یہ قرآن لوگو نہیں، قرآن کہتے ہیں تم جو میرے ساتھ بات کرو تم یہ کرو، تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تم نے یہ کہا تو یہ مطلب ہوگا، تم یہ کرو گے نتیجہ یہ پاؤ گے۔ قرآن بندے سے بات کرتا ہے۔ آپ کا ارشاد عالی ہے کہ جو اللہ سے باتیں کرنا چاہے فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پڑھے، ہو کما قال رسول اللہ۔ قرآن سے باتیں کرو، وہ کیا فرماتا ہے خود سمجھو۔ اب یہ قرآن بتا رہا ہے نا کہ محنت کرو، نتائج حاصل کرو، نتائج اللہ عطا فرمائیں گے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، پھر دوبارہ دہراتے ہو، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یقیناً کامیابیاں محنت پر منحصر ہوا کرتی ہیں، اور اس ساری محنت مجاہدے کے بعد کوئی لمحہ ملے اذا فرغت فانصب، تو اس وقت بھی اللہ کی طرف جھک جاؤ، اس کا نام لو، اس کو یاد کرو، اس کی یاد میں کتنا کریں، فرغب، فنا ہو جاؤ، اس میں ڈوب جاؤ، الی ربک فرغب، وہ تیرا رب ہے، جو تو ہے وہ بھی اس نے بنایا، جو تیرا ہے وہ بھی اس نے دیا، جو تیرا ہوگا وہ بھی وہ رب ہے، اس کے ساتھ کیا حساب کرتا ہے؟ فنا کر دے خود کو اس کی یاد میں۔ اللہ کریم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں قرآن کا شعور عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، ہم قرآن کی زبان سمجھ سکیں، باتیں کر سکیں، سیکھ سکیں۔ آخرت میں تو کھلی باتیں کرے گا، یہ میدان حشر میں تو کھڑا ہوگا سامنے، اس نے میری بات سنی، یہ نہیں سنتا تھا، یہ میرا مذاق اڑاتا تھا بار الہ، یہ میرا انکار کرتا، اس نے میری بڑی عزت کی، یہ میرا احترام، یہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، یہ میری بات سنتا، یہ میری مانتا بھی تھا۔ یہ ساری باتیں وہاں تو ہوں گی، یہاں نصیب ہو جائے تو پھر بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔
اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان اللهم ارزقنا اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم واتباع خلفاء الراشدين المهديين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه برحمتك يا الله 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔